اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے بندگی اور اطاعت کس کے لیے۔ یہ تقریر نہیں، ایک آئینہ ہے۔ ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ جو شخص یا جو قوم اللہ تعالیٰ سے اپنے طلب اور امید کا رشتہ توڑ کر کسی مخلوق سے جوڑ لیتے ہیں اور اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ اسی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیں اور اسی پر اپنے اعتماد کی عمارت تعمیر کر لیں، وہی دراصل خسارے میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اپنی ریاست، اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنے خدام پر، دوسرا شخص اپنے اہل و عیال، احباب و اقارب پر، تیسرا فرد اپنے مال و دولت پر، چوتھا اپنے کسی آقا، کسی فرما روا، کسی مخدوم، کسی پیر، کسی مرشد اور اسی طرح کے دوسرے بزرگوں پر جو فنا ہو چکے ہیں یا جن کا فنا ہونا بہرحال یقینی ہے، اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت فراموش کر چکے ہوتے ہیں کہ بھروسہ رکھ اس ہستی پر جو زندہ و جاوید ہے، جس کو کبھی فنا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے ہر طرح کافی ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل کسی بھی مخلوق کی طرف اس توقع کے ساتھ مائل ہوگا کہ وہ اس کے کسی آڑے وقت میں کام آئے گی، اسے روزی مہیا کرے گی یا اس کو راستی و ہدایت عطا کرے گی، اس کے دل میں اس کی عظمت ضرور پیدا ہوگی، وہ اس کے آگے عاجزانہ جھکا ہوگا، اور انجام کار اسی عقیدت اور اسی عاجزانہ جھکاؤ کے تناسب سے اس کے اندر غلامی اور بندگی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یہ عقیدت، یہ محبت اور یہ عجز اگر مخلوق کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ ہو تو کوئی اندیشہ نہیں، لیکن یہی عجز، عقیدت اور محبت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جب بھی کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچے گی ہمیشہ نقصان پہنچائے گی۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز اور عقیدت و احترام کے لائق تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بھی شخص سے عقیدت اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ مثالی محبت اور عمل ہوگا، لیکن اس کے برعکس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کسی شخص کا حکم آپ صرف اس بنا پر مانتے ہیں کہ آپ کو اس سے کسی بھی وجہ سے عقیدت ہے تو یہ نہایت خطرناک ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ غلامی تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باعث توقیر اور باعث عزت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی غلامی باعث شرم اور باعث ذلت ہے۔ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا، دوسری صورت میں وہ دنیا کی حکمرانی کر کے بھی غلام ہی رہا۔ اس کی بہترین مثال وہ حکمران ہیں جو بظاہر بڑی قوت والے، بڑی شان والے ہیں، لیکن ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی فرما روائی اور سرداری کو بچانے کے لیے اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کی بڑی سی بڑی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، انہیں بڑی بڑی جاگیریں اور دیگر مراعات دے کر جن کے وہ کسی بھی طور مستحق نہیں، اپنی سرداری کو قائم رکھے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وہ حکمران ایسا کیوں کرتا ہے؟ انہیں ان کی غلطیوں پر سزا کے بجائے ان کی چشم پوشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے ان لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، وہ ان کا قیدی اور غلام بن چکا ہے۔ اسی طرح وہ ماتحت بھی اپنے حاکم کی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے کے غلام ہیں
اور ہر ایک کے اندر ایک دوسرے کی عبودیت موجود ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بندگی اور غلامی در حقیقت دل کی بندگی و غلامی ہوتی ہے۔ جو چیز بھی دل کو غلام بنا لے، انسان صحیح معنوں میں اس کا بندہ اور غلام ہو جاتا ہے۔ کسی شخص نے کتنی عمدہ بات کہی ہے، غلام میں اگر قناعت ہے تو آزاد ہے، اور آزاد اگر لالچی ہے تو غلام ہے۔ میں نے اپنی خواہشوں کی اطاعت کی اور انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا ڈالا۔ اگر میں قناعت کرتا تو یقیناً آزاد رہتا۔ ارشاد خداوندی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر یہ لوگ تمہاری یہ بات نہ مانیں تو ان سے کہہ دو، گواہ رہو، ہم تو مسلم یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے، کیا خوب ہوتا اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے اس چیز پر جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہم کو آئندہ اور بھی دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی جمعیت اور سامان فراہم کیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان میں سے بیشتر تو اللہ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لوگوں سن لو، طمع محتاجی ہے اور نا امیدی توانگری ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔ ہم مسلم قوم اس وقت جس اذیتناک دور سے گزر رہے ہیں اور جس پستی و غلامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف مکمل اسلامی نظام ہی میں ہے۔ قرآن ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ تمہاری نجات کا راستہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں ہے، باقی سارے راستے تباہی و بربادی کے ہیں۔ بھروسے کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے، باقی سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔